کہ لینے والا زیادہ قیمت دیتا ہے اور بیچنے والا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو 3 دینار منافع لینا ہے۔ ہمارے اسلاف خیر خواہی کے جذبے سے معمور تھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ تاجر جو امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کے احکامات کے متعلق علم بھی رکھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ کتنے سعادت مند ہیں وہ تاجر جو تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے، مال کی بیجا تعریف نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہیں کرتے، قرض کی وصولی میں سختی نہیں، نرمی کرتے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، بلکہ سچی قسمیں بھی کثرت سے نہیں کھاتے، سود کی نحوست میں مبتلا نہیں ہوتے، دوران تجارت نماز اور نماز کی جماعت میں غفلت نہیں برتتے۔ ایسے دیانتدار تاجروں کے دل اللہ تبارک و تعالی روشن فرما دے گا، اور ایسے دیانتدار تاجروں کے دل سے حکمت کے چشمے رب تبارک و تعالی جاری فرما دیتا ہے۔ ایسے تاجر جن کے اوصاف میں نے پہلے بیان کیے، بروز قیامت 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ آئیں گے۔ ایسے دیانتدار امانتدار تاجر، سچے تاجر بروز قیامت جب آئیں گے، حالانکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ایسے تاجر بروز قیامت انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل جنت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی محبت بھری بات فرمائی، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی، عوام میں ایک بات مشہور ہے، زیادہ نفع نہیں لینا چاہیے، آٹے میں نمک کے برابر پروفٹ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ لینا حرام ہے۔ تو یاد رکھیے یہ غلط فہمی ہے، یہ کم علمی ہے۔ ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب نے نفع لینے کی کوئی لمٹ نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، کاغذ کا ایک پرزہ 1000 روپے کا بیچ سکتے ہیں، کوئی نفع کی قید نہیں، کوئی حرج نہیں ہے زیادہ نفع لینے میں۔ ہاں، مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت کم نفع لیں اور بات ہے۔ اسی طرح میرے آقا امام غزالی علیہ رحمت اللہ العالی نے لکھا کہ اگر غریبوں سے، فقیروں سے کوئی چیز خریدے
تو زیادہ دام میں خرید لے. ایسا کرنا اس کے حق میں صدقہ کرنے سے افضل ہوگا. مگر شریعت نے قید نہیں لگائی کہ اتنا پروفٹ لینا اتنا نہیں لینا. ہاں ناجائز ذرائع استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تجارت میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں اللہ کی پناہ. سنیے اور عبرت حاصل کیجیے. چنانچہ حضرت سیدنا ابن محمود علیہ رحمت الودود فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس حاضر تھا. ایک شخص آیا, کہا حج کے لیے ہم آئے ہیں, راستے میں ہمارا ایک ساتھی انتقال کر گیا, ہم نے قبر کھودی تو اس کی لحد میں ایک مہیب یعنی خوفناک کالا سانپ بیٹھا ہوا نظر آیا. ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو اس قبر میں بھی اسی کالے سانپ کو دیکھا. ہم نے تیسری قبر کھودی تو تیسری قبر میں بھی وہی خوفناک کالا سانپ نظر آ رہا ہے. ہم حیران ہیں, پریشان ہیں, کیا کریں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تب تم اسے سانپ کے پاس ہی دفن کر دو. خدا کی قسم اگر تم ساری زمین بھی اس کے لیے کھود ڈالو تب بھی یہ سانپ تمہیں ضرور نظر آئے گا. چنانچہ حضرت سیدنا ابن محمود علیہ رحمت الودود فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے قبر کھود کر سانپ کے ساتھ ہی اسے دفن کر دیا. جب سفر حج سے واپس لوٹے تو اس کے بچوں کی امی سے اس کے حالات پوچھے تو پتا چلا وہ شخص آٹے کا تاجر تھا, سوداگر تھا, بزنس مین, اور آٹے میں لکڑی کا برادہ ملا کر بیچا کرتا تھا. اے ملاوٹ کرنے والے مان جا, خود کو یوں دوزخ کا ایندھن مت بنا, کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسول اکرم شفیع معظم تاجدار حرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تاجر فاجر ہیں, تجارت کرنے والے گناہگار ہیں. صحابہ علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اللہ تعالی نے خرید و فروخت حلال نہیں فرمائی؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں, لیکن تاجر قسمیں کھاتے ہیں تو جھوٹے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. وہ بدکار تجار جو ملاوٹ کے نت نئے انداز اپناتے, قہر قہار اور غضب جبار جل جلالہ کو ابھارتے ہیں, ان کے لیے عبرت ہی عبرت ہے. وہ نادان سنار جو سونے اور چاندی میں کھوٹ ملاتے پھر سونے اور چاندی کا پانی چڑھا کر اسے سونے اور چاندی کے بھاؤ میں بیچتے ہیں, ان کے لیے عبرت ہی عبرت ہے. وہ نادان جو لال مرچ میں